کہ میرے منہ میں خاک، لیکن میں دوسرا بلوچستان دیکھ رہا ہوں. یہی جس طرح ہم نے اس کو نہیں تھا، اسی طرح کی چیزوں سے اپنی انائیں بنائی تھی، اپنے پسند ناپسند کیا تھا، اپنے فیصلے جو ہے نا اس پہ زبردستی پہنچنا چاہتے تھے، اور وہی ہوا کہ آج بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکلا. تو یہی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس پہ میں اکثر کہتا ہوں، اس پہ بھی مجھ پہ ایف آئی آر کاٹی گئی. یہ کے پی میں جو لوگ تھے اس طرح غیر مناسب نعرے لگتے تھے. جب سے عمران خان آیا تھا لوگوں کی امیدیں بنی تھی. ابھی واپس جو ہے وہ لوگ جو ہے واپس جا رہے ہیں، وہی امیدیں جو ہے اس کی ٹوٹ رہی ہے. ابھی جو ہے جو غیر پارلیمانی پارٹیاں ہیں، جس طرح پی ٹی ایم ہے، جس طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ مادر بلوچ جیسے لوگوں کے اس کے پیچھے لوگ جا رہے، کیونکہ پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھ چکا ہے. لوگوں کو پتہ چلا ہے اداروں کے پاس اختیارات ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیارات ہے. پولیٹیشین صرف گالیاں کھانے کے، لوگوں کے تانے سننے کے لیے اس کے لیے رکھے ہیں. کیا کہہ سکتا ہوں، کس طرح ڈیپینڈ کروں گا کہ نہیں میرے پاس اختیار ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک ڈی پی او صاحب نے مجھے یہ تک کہا کہ میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دوں گا کہ آپ کی سیکیورٹی کو میں سیکرٹ رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ آپ تصویر نہ کھینچے، میرا اندازہ کر لے. تو میں کس طرح کس منہ سے میں کہوں گا کہ نہیں ہم بے اختیار ہے اور حکومت ہماری ہے. جب چیف منسٹر صاحب خود کہہ رہے تو میں تو نہیں کہہ سکوں گا یہ بات. ویلکم سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بقا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف جنید اکبر. جنید صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر آج خیبر پختونخوا میں آپریشن ہوا یا پھر ایک جرگہ تھا پی ٹی ایم کا. پہلے پی ٹی ایم کو قلادم قرار دیا گیا، پھر اس کے اوپر اس کو وہاں سے جو ہے منتشر کیا گیا، اس کے اوپر فائرنگ ہوئی، لوگ زخمی ہوئے. کیا حالات ہوئے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. مجھے تو اتنی زیادہ تفصیل سے پتہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ایشو ہے. کافی ہمارے ورکر جو ہے پکڑے گئے، اسی سلسلے میں سارا دن مصروف رہتے رابطے کرتے ہیں. لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ اس پہ پولیس کی طرف سے جو ہے جو تیاریاں ہو رہی تھی 11 تاریخ کی جرگے ہوئی، تو اس کی پولیس کی طرف سے اس پہ جو ہے ٹیک ڈاؤن کیا گیا. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں 3 بندے شہید ہو گئے اور 13 بندے جو ہے زخمی ہو گئے. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. جس طرح ہم پہ جو ظلم ہو رہا تھا تو ہم احتجاج کرتے تھے، اور ہم اس پہ تھے کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی. تو اگر ہم کرے یہ بھی زیادتی ہے، اگر ہم پہ کیا جائے تو یہ بھی زیادتی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو حالات تھے، یہ جب لوگ زخمی ہوئے، ان لوگوں کو زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے بھی سنا ہے کوئی سہولیات نہیں دی گئی یا انہیں رستے نہیں دیے گئے، اور بڑے یہ بھی کریٹیکل سچویشن وہاں پر رہی. میرے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کی واقعات ہوئے تو یہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کیونکہ یہ ایک پرامن لوگ پہ جس میں ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیر آئینی کیا یا ریاست کے خلاف کوئی کام کیا. اس کی اپنی جنون ڈیمانڈ ہے، اور ریاست کو اس کی ڈیمانڈ سننی چاہیے، اور اس کو جو ہے اس کی تسلی کرنی چاہیے. کسی جبر سے، کسی ظلم سے، کسی ریاست جو بھی اپنے اس سے پہلے بھی کافی ریاست نے کوشش کی، لیکن کوئی جبر سے جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں دبتی، بلکہ اس کی جو ہے وہ اس کو ہوا ملتی ہے، اس کو سپورٹ ملتی ہے. اور خاص کر پختونوں کی تو پھر آپ اس کو دبائیں گے اتنے وہ ابھریں گے نا. تو یہ میرا خیال ہے ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور ہم دوسرا بلوچستان کی بنا رہے ہیں. اور اس کا اثر کی پی پی اور خاص کر ایکسپاٹا میں بہت شدید اس کا ریئیکشن آئے گا. اور یہ سب ہم سب کو کے لیے بہت خطرناک ہے. اس حکومت کے لیے ریاست کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس کے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ شارٹ ٹرم فیصلے کبھی یہ جو ہے پی ٹی ایم کو غدار کرتے ہیں، کبھی جب اس کو ضرورت پڑتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم سنتے تھے جب ہماری حکومت تھی محسن داوڑ صاحب کی اور علی وزیر صاحب کی، اسی اداروں کے لوگ پریس کانفرنس کرتے تھے اور یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ را کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہے اور را کی اس کی فنڈنگ ہے. لیکن جب یہ اسی اداروں کو، اسی ریاست کو جب اس کی ضرورت پڑی تو پھر اس کو اچھی اچھی پوزیشنوں پہ بٹھایا دیا گیا. جب ہماری حکومت گرانے میں اس کو ضرورت پڑی، جب اپنی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے حکومت بنانے کی ضرورت پڑی، تو پھر یہی لوگ تھے جو میٹنگ میں بیٹھتے تھے ان کے ساتھ تھے. پھر وہی معاملے جو ہے ختم ہو گئے. اب دوبارہ وہ جو ہے اس کی فنڈنگ بھی باہر سے آ گئی. اور میں حیران ہوں اس بات پہ، جب یہ 3-4 مہینے سے جب یہ لوگ جو ہے یہ دعوتیں دیتے تھے، لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے، ماحول بنا رہے تھے، تو اس ٹائم ریاست کہاں گیا، اس کی ادارے کیا کر رہے تھے؟
آج اس کو مسئلہ ہو گیا کہ جب اس کو سپورٹ ملی ہی اور اس کو جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو اسی ٹائم ریاست نے ایکشن لینے کا کیوں سوچا؟ یہ 3 مہینے پہلے ریاست کو یہ احساس نہیں ہوا تھا جب یہ لوگ کھلے عام گھومتے تھے اور ہم دعوتیں دیتے تھے کہ آپ نے پروگرام، تو ریاست کہاں سوئی تھی؟ یہ تو 3-4 مہینے کی ان کی ایفرٹس تھی، محنت تھی، ہر ڈسٹرکٹ گئے تھے، ہر پولیٹیکل لوگوں سے ملے تھے. تو اس ٹائم ریاست کیوں سو رہی تھی، ادارے کیوں سو رہے تھے؟ کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو احساس ہے کہ پی ٹی آئی کو نہ تو ریاستی جبر ختم کر سکتی ہے، نہ یہ جو روایتی پارٹیاں یہ ختم کر سکتی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے حالات خراب کرنے کی ایک سازش ہے تاکہ پی ٹی ایم کے لوگ پختون جو ہے پی ٹی آئی سے بدزن ہو. اور صوبائی حکومت کو بھی اس میں سوچنا چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی لائے عمل کا اعلان میرا تو ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ صوبائی حکومت قرارداد پاس کرے اور آئی جی کی پی کے اور چیف سیکرٹری کی پی کے کو ناپسندیدہ شخصیت ڈکلیئر کرے، کیونکہ یہ ہمارے لیے کوئی جواز نہیں بنتا. اگر حکومت ہماری ہے تو ذمہ داری بھی ہماری ہے، تو ہم اس سے نہیں بچ سکتے کہ یہ جو ہے یہ ہو رہا ہے، یہ فیڈرل حکومت ہو رہا ہے، صوبائی حکومت ہماری ہے، صوبائی حکومت نے اس پہ سٹینڈ لینا ہے. جنید اکبر صاحب، ابھی تک سٹینڈ لیا نہیں گیا صوبائی حکومت، اسپیشلی آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اسلام آباد کا آئی جی تبدیل کیا جائے. اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد کے آئی جی نے کیا تھا یا کسی اور نے؟ مگر ابھی تک کے پی میں جو حالات پیش آئے، ابھی تک آپ کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے یا آپ کی حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر مناسب قدم سامنے نہیں آیا. میں تو حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں اپنا سوچ رکھتا ہوں. پارٹی میں جمہوری پارٹی سے میرا واسطہ ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں، صوبائی حکومت کی مذمت کرتا ہوں، اس کی خاموشی کا، اس کا جو ہے اس کا کردار کا. اور ابھی تک جو کوئی واعظ ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ صوبائی حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے. اس کا سارا ملبہ جو ہے پی ٹی آئی پہ گرے گا اور صوبائی حکومت پہ گرے گا. تو صوبائی حکومت جو ہے نہ ہم ماننے کو تیار ہے اور نہ پی ٹی ایم کی حکومت، پی ٹی ایم کے لوگ ماننے کو تیار ہے کہ یہ فیڈرل سے ہو رہا ہے. صوبائی حکومت اپنا ریٹ قائم کرے، اپنی جو ہے اپنی یہ اس فیڈرل سے بھی بات کرے، اپنے آئی جی سے بات کرے، اگر ضروری ہے تو پرامن طریقے سے بھی ڈائلاگ کے ساتھ یہ بات ہو سکتی ہے. اس میں کے پی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. یہ ریٹ کیسے قائم ہوگی جب آپ کے وزیر اعلیٰ 2 دن تک غائب رہے، 26-27 گھنٹے 28 گھنٹے، اور اس کے بعد وہ آ کر سچ بھی نہ بتائیں اور وہ یہ کہیں کہ وہ پیدل چل رہے تھے، انہوں نے پتہ نہیں لفٹیں مانگی ہیں، وہ خالی جیب تھے. کہانی ایسی سنائیں جس میں وہ اصل کرداروں کے نام نہ لیں. تو ریٹ کیسے قائم ہوگی جب آپ کے وزیر اعلیٰ اس وقت عوام کے امیدوار پورے نہیں اتر رہے ہوں؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے میرا سی ایم صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تو میں نہ اس کو اس کی جو بات ہے نہ اون کر سکتا ہوں نہ ڈس اون کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ صحیح فرما رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مصالحات اس میں، تو میں اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا. مجھے نہیں اندازہ کیا ہمارا یہ ڈی چوک میں دھرنا تھا یا کیونکہ ہم سے شیئر نہیں کیا گیا تھا. یہ چیف منسٹر صاحب اور خان صاحب کے دونوں نے، خان صاحب نے اس کو ڈائریکشن دی تھی، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. اس سے سی ایم صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے جو ایکسپلین کر سکے. تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کہ آیا یہ کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا یا کیا ہوا ہے. تو وہ اس کو، کیونکہ میں انہیں شاید نہیں ہوں کہ وہ فرما رہا ہے میں اس کو یا تردید کروں یا تصدیق کروں. ٹھیک ہے، مگر اس وقت کے پی اسمبلی میں ایک آئینی ترمیم بھی ہونے جا رہی ہے، سنا ہے، جس میں آئی جی کے اختیارات کو واپس لیا جائے گا. بالکل جی. ہمیں یہ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے ریاست نے، اس کے اداروں نے مجبور کر دیا. جس طرح آئی جی کے پی نے ہمارا تو تھا کہ ایک بااختیار پولیس ہو، اور اس بااختیار کو جو آئیڈیل پولیس ہمارے ذہن میں تھی اور جس کو مثالی پولیس بنائی بھی گئی ہم نے، لیکن بدقسمتی سے جب کی پی کے میں ہماری حکومت ختم کر دی گئی تو وہی مثالی پولیس اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. آج بھی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح کل سی ایم صاحب نے تقریر میں نے سنا کہ ایک ڈی پی او جو وہ یہ اتنا ڈرتا تھا کہ وہ سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ یہ نہیں بتانا آپ نے کہ میں آپ کے ساتھ صبح ناشتہ کے اندازہ لگا لے، اور یہ اشارہ دے رہے تھے کہ میں نوکری میری ختم ہو جائے گی. اگر ایک صوبے کی چیف منسٹر سے تصویر کھینچنے پہ ڈی پی او ڈرتا ہے تو اندازہ لگا لے کہ یہاں پر اختیارات کس کے پاس ہے. تو جب اس طرح کی پوزیشن ہوگی تو اختیارات کس کے پاس ہیں اگر کے پی حکومت کے پاس نہیں ہے؟
اختیارات ان لوگوں کے پاس ہے جس نے وزیر اعظم پاکستان بنایا، جس نے نواز شریف کو جو ہے اس کی پارٹی تھی لیکن وہ اس کو قابل قبول نہیں تھا، جس نے محسن نقوی صاحب کو یہاں پر چیف منسٹر بنایا، جس نے جو پام 45 تبدیل کر کے پام 47 کیے، وہی لوگوں کے ساتھ اختیارات ہے۔ تو یہ تو سب اس کو بتانے میں کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ اختیارات کس کے سر پاس نام ہے۔ پھر بھی تو نہیں لیتے، نہ آپ کے وزیر اعلیٰ لیتے ہیں نہ آپ لیتے ہیں کہ وہ لوگ ہم اسٹیبلشمنٹ، اس میں تو کچھ کی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ وہی کرتے ہیں، وہ قبولیت بھی وہاں سے آتی ہے، اور مقبولیت اگر آپ کے پاس ہو بھی لیکن قبولیت نہیں ہوتی تو بس ختم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اداروں کے پاس اختیارات ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس اختیارات ہے، پولیٹیشین صرف گالیاں کھانے کے، لوگوں کے تانے سننے کے لیے اس کے لیے رکھے ہیں۔ باقی پارلیمنٹ آپ اندازہ لگا لے کہ اس دن جو ہے جو آئینی ترمیم آ رہی تھی تو ایم این اے کو زبردستی بٹایا گیا تھا، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں تھا، مسودہ کسی اور نے تیار کیا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں، حکومت وقت کو اندازہ لگا لے وزیر قانون کہہ رہا تھا کہ مجھے آج ملا ہے نا۔ تو اس طرح کی ان لوگوں کے پاس اختیارات ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس ملک سے ملک کو چلا رہا ہے 76 سال سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اختیارات ہیں یہ پولیس کے پاس ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، حکومت کے پاس نہیں ہے، مگر یہ جو پی ڈی ایم کے ساتھ ہو رہا ہے آج، جو جرگے کے اوپر ہوا، جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو زخمی کیا گیا، فائر مارے گئے، یہ ساری چیزیں، یہ آپ ان کا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ اگر آپ مذاکرات کی طرف معاملات آ رہے ہوں، آپ انہیں روک کر وہاں سے حالات خراب کرتے ہیں، تو پھر کیا اینڈ نکلے گا اس کا؟ میں اللہ پاک نہ کرے میں کہوں گا کہ میرے منہ میں خاک، لیکن میں دوسرا بلوچستان دیکھ رہا ہوں۔ یہی جس طرح ہم نے اس کو نہیں تھا، اسی طرح کی چیزوں سے اپنی انائیں بنائی تھی، اپنے پسند ناپسند کیا تھا، اپنے فیصلے جو ہے نا اس پہ زبردستی پہنچنا چاہتے تھے، اور وہی ہوا جو آج بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکلا۔ تو یہی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس پہ میں اکثر کہتا ہوں، اس پہ بھی مجھ پہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ یہ کے پی میں جو لوگ تھے اس طرح غیر مناسب نعرے لگتے تھے، جب سے عمران خان آیا تھا لوگوں کی امیدیں بنی تھی، ابھی واپس جو ہے وہ لوگ جو ہے واپس جا رہے ہیں، وہی امیدیں جو ہے اس کی ٹوٹ رہی ہے۔ ابھی جو ہے جو غیر پارلیمانی پارٹیاں ہیں، جس طرح پی ٹی ایم ہے، جس طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ مادر بلوچ جیسے لوگوں کے اس کے پیچھے لوگ جا رہے، کیونکہ پارلیمنٹ سے اعتماد اٹھ چکا ہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ پارلیمنٹ بے اختیار ہے، یہ ربر سٹیمپ ہے، یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ریاست کے لیے انتہائی خطرناک ہے، ریاست کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ریاست اس بار جو کر رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو ریاست کو سمجھانے والا کوئی نہیں یا ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ریاست کو سمجھ بھی آ رہی، لیکن ریاست کے جو فیصلے کرنے والے ہیں اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم عقل کل ہے۔ یہ دوسری غلط فہمی ان لوگوں کو یہ ہے کہ یہ ہم اس ملک کے ساتھ لائل ہے، اور یہ باقی لوگ جو ہے نہ ان کی کیپیسٹی ہے اور نہ یہ جو ہے مخلص ہے۔ تو یہ اس سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کو سمجھ اس ٹائم آتی ہے جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو یہی اس ملک کی بدقسمتی، یہی ہماری بدقسمتی۔ سر یہ اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوئل کہتے ہیں، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد تو پاکستان میں بیشتر پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے نا، یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ پھر اس کے ایسٹ بھی یہاں نہیں ہوتے، اس کے بچے بھی یہاں نہیں ہوتے، پھر پاکستان پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس کے شارٹ ٹرم پر جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں مخصوص، جو صرف اپنے ٹائم کے لیے سوچتے ہیں، آگے اس کی سوچ نہیں۔ پولیٹیکل پارٹیوں کو حق نہیں دیتا، اس کو جو ہے فیصلے کرنے نہیں دیتا، خود اس کی ذہن میں یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں ہم ماہر ہیں۔ اسی نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، پولیٹیکل پارٹیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ گزشتہ دنوں کراچی میں آپ کو پتا ہے ایک بلاسٹ ہوا چینی کانوائے کے سامنے، اور وہاں پر لوگ زخمی بھی ہوئے، آگ بھی لگی، بڑا افسوسناک تھا۔ یہ ایک مزاحمت ہے اور یہ ایک دہشت گردی ہے جو ریاست کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، مگر دوسری جانب جہاں پر جرگہ ہو رہا تھا، جہاں پر بات چیت ہو رہی تھی، اس بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے تھا سر ریاست کو، اور بالخصوص آپ کی جو وہاں پر موجود گورنمنٹ ہے، وہاں پر جو صوبائی گورنمنٹ ہے، اسے بھی اس کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ بات چیت ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، کہیں پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اسی کو انگیج کیا جاتا۔ یہ صوبائی حکومت کو تو فیڈرل انگیج ہی نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں کہ یہاں فیڈرل سے جو ہے گئی تھی چیف سیکرٹری کو، اور چیف سیکرٹری نے ڈائریکٹ ڈی سی صاحبان کو، آئی جی کو یہاں سے گئی تھی۔ یہ اس پہ ابھی بین نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی اس کو کی تھی کہ نہیں اس کو محدود کرے نا۔ جب بین ہوئی تو اب یہی قانون تھا جو انگریزوں کے ٹائم کے تھا کہ اس کو شیڈول 4 میں ڈالو، اس کو شیڈول 1 میں ڈالو، اسی چیزیں وہی انگریز کا قانون ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ اسی شیڈول 4 میں ہمارے نام بھی بھیجے گئے تھے، تو آج اس کے بھیجے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے جب کوئی پیارا ہوتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف ہوتے ہیں، جب کوئی جو ہے بات نہیں مانتا تو پھر اس کو جو ہے بھگتنا پڑتا ہے، اسی طرح شیڈول 4 شیڈول 3 اسی طرح چیزوں سے۔
ٹھیک، تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ حالات افسوس کن ہیں اور آپ کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کے پی میں ہے وہ بے اختیار ہے، کچھ نہیں آپ کے ہاتھوں میں ہے، ہیلپ بالکل لیس۔ میں اس طرح کروں گا جس طرح چیف منسٹر صاحب نے کل جو اسپیچ کی اس کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں، کس طرح ڈپینڈ کروں گا کہ نہیں میرے پاس اختیار ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک ڈی پی او صاحب نے مجھے یہ تک کہا کہ میں آپ کو یہ گارنٹی نہیں دوں گا کہ آپ کی سیکیورٹی کو میں سیکرٹ رکھوں گا. دوسرے نے کہا کہ آپ تصویر نہ کھینچے، میرا اندازہ کر لے. تو میں کس طرح کس منہ سے میں کہوں گا کہ نہیں ہم بے اختیار ہے اور حکومت ہماری ہے؟ جب چیف منسٹر صاحب خود کہہ رہے تو میں تو نہیں کہہ سکوں گا یہ بات. سر آپ کے چیف منسٹر تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی کی حراست میں بھی نہیں تھے، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد تھا، جبکہ خبریں تو متضاد آ رہی ہیں اور یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید ان کا عمران خان صاحب سے رابطہ بھی کروایا گیا تھا اور کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوئے تھے۔ اصل میں پھر کہوں گا کہ میرا چیف منسٹر صاحب سے رابطہ نہیں ہوا تو مجھے نہیں انداز میں اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں. یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ کس کے ایک چیز ریاست میں تھا. آخر میں وہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھا دیں سر، بتانا چاہے تو وہ اپنی مرضی، لیکن جو کی پی میں ہے یہ اس کی ذمہ واری. آخر میں مجھے ایک چیز سمجھا دیں، چیف منسٹر صاحب کے پاس اختیارات نہیں ہے، پولیس ان کی سنتی نہیں، انتظامیہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کس چیز کے پھر چیف منسٹر ہیں؟ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ ریزائن کریں، آپ ایکسپوز کریں ان کرداروں کو۔ یہ آپ چیف منسٹر صاحب سے بات کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے باقیوں تو چھوڑے، جنہوں نے میرے ورکر کے ساتھ ظلم کیا، ہماری چار دیواریوں کا جو ہے جو اس کا پامال کیا، وہ اچھی پوزیشنوں پہ ہے. ہماری صوبائی حکومت میں بھی اچھی پوزیشن، بار بار میں اس کی نشاندہی کر چکا ہوں، اچھی پوزیشن ہے، اس کو نوازا گیا. اور جن لوگوں نے غلط حکم ماننے پہ انکار کیا، ریزسٹ کیا، میری اپنی حکومت میں ہے، اس کو دیوال سے رکھایا گیا. تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے نہیں، وہ تو آپ چیف منسٹر صاحب سے بات کر لے کہ یہ کیوں ہے. آج میں جتنے لوگوں نے ہمیں ذلیل کیا وہ اچھی پوزیشن میں میری حکومت میں. آج ایک صاحب ہیں، ان کو بھی مشیر چیف منسٹر بنایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ تعیناتیاں کی گئی ہیں، ایک جانب پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور پروٹیسٹ میں کے پی سے وہ لوگ غائب ہوتے ہیں مگر تعیناتیاں ان کی کر دی جاتی ہیں، یہ کون سا میرٹ ہے سر کے پی میں؟ یہی مجھے دکھ ہوا آج میں نے یہ لسٹ دیکھا نا، جو لوگ ہمارے جو ہے گرفتار ہوئے وہ زیادہ تر مزدور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جو سفر کرتے ہیں، جو جیلتے ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرتے. آج بھی جن لوگوں نے مجھے تکلیف ہوگی، اور یہ میرا نہیں خیال کہ میں اتنا لمبے ٹائم تک خاموش رہوں گا، جو لوگ چھپ گئے تھے، جن پہ ایف آئی آر نہیں تھی، جن قربانیاں نہیں تھی، وہ آج مزے میں ہیں. اور جو بھگت رہے تھے، جو اس ٹائم تکلیف میں تھی، جس نے اس کو دیوال سے لگایا گیا. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے گروپوں کو سٹرانگ کرنا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کو نوازنا ہے، ہمیں اپنے پارٹی پہ گرپ رکھنا ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی قربانی کیا ہے، کوئی ایماندار ہے، کوئی کرپٹ ہے، کون دو نمبر ہے، سب کو پتا ہے. اور میں اللہ پاک سے جس طرح چیف منسٹر صاحب نے کہا، میں بھی دعا کروں گا اگر جو صوبائی حکومت گرانے کے لیے سازش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ و برباد کرے. اور جو کرپشن کرے، جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے جس کو پتا ہو کہ یہ کرپٹ ہے، یہ نااہل ہے، یہ جو ہے اس کے کمپرومائز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی، اس کی فیملی کو بھی تباہ و برباد کرے. میں یہی دعا اللہ پاک سے کروں. آخر میں سر بالکل شارٹ کمنٹ کر دیں، جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے فیورٹزم کے پی میں بڑھتا جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا انتخاب علی مین گنڈا پور درست تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، وہ خان صاحب جب اس سے مطمئن ہے، ہم بھی مطمئن ہیں. میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. اس نے اس پہ اعتماد کیا ہے تو ہمارا بھی اعتماد ہے. وہ تو خان صاحب کو پتا ہوگا کہ کس بنیاد پہ کیا ہے. اس نے کیا تو ہم اس کے پیچھے کھڑے، اور ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ڈٹے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی خان کو مایوس نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کو مایوس نہیں کریں گے. لیکن اس کا لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ صحیح تھا. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈوٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے،
وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.